اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن پاک کی دو صورتوں سورۃ النجم اور سورۃ القمر کے درمیان ایک بہت ہی گہرا روحانی تعلق پر بات کریں گے۔ سورۃ النجم کا اختتام ایک بڑے طاقتور حکم پر ہوتا ہے، پس سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ لیکن میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ ٹھیک ہے، جب کوئی سجدے کے بعد اس قربت کو محسوس کرتا ہے تو پھر کیا؟ اس کے بعد کا سفر کیسا ہوتا ہے؟ اور بالکل یہیں سے سورۃ القمر کا سفر شروع ہوتا ہے۔ جب دل قربت کی روشنی محسوس کرتا ہے تو وہ روشنی ہمارے اندرونی سایوں کو بھی عیاں کر دیتی ہے جنہیں ہم نے چھپا رکھا تھا۔ اچھا، ہر روحانی بیداری کا یہی اصول ہے نا۔ ہر کشف کے بعد تطہیر یعنی پاکیزگی کا مرحلہ آتا ہے۔ اگر سورۃ النجم دل کی معراج ہے تو سورۃ القمر اس دل کا محاسبہ ہے، یعنی النجم نظارہ اور القمر اس نظارے کا امتحان۔ بالکل۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ ہر روشنی کے بعد پاکیزگی کا مرحلہ آتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا روشنی اپنے ساتھ کچھ ایسے سائے بھی دکھا دیتی ہے جنہیں صاف کرنا ضروری ہو جاتا ہے؟ جی، ایسا ہی ہے۔ جب آپ روشنی کے قریب ہوتے ہیں تو آپ کو اپنی ذات پر پڑی گرد زیادہ واضح نظر آنے لگتی ہے۔ قربت کا تقاضا ہے کہ ان پردوں کو ہٹایا جائے، اور سورۃ القمر اسی اندرونی صفائی کا نقشہ پیش کرتی ہے۔ اسی سلسلے میں سورۃ القمر کا آغاز چاند کے پھٹنے کے مشہور واقعے سے ہوتا ہے۔ جب میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں تو ذہن میں ایک بہت بڑا کائناتی واقعہ آتا ہے۔ یہ خیال کہ اس کا تعلق ہماری انا یا وہم کے ٹوٹنے سے بھی ہو سکتا ہے، یہ بہت حیران کن ہے۔ آپ اس باطنی تعلق کو مزید کیسے واضح کریں گے؟ دیکھیں، یہ واقعہ مکہ کے ایک بہت مشکل دور میں پیش آیا، اور ظاہری طور پر تو یہ ایک عظیم معجزہ تھا، لیکن باطنی طور پر یہ انا کے اس سخت خول میں پڑنے والی پہلی دراڑ کی علامت ہے جس میں ہم سب قید ہیں۔ ہر حقیقی روحانی بیداری کسی نہ کسی وہم، کسی غلط فہمی کے ٹوٹنے سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اچھا، یہ صورت قریش کے لیے ایک انتباہ تھی، اور آج ہر اس انسان کے لیے ایک راستہ ہے جو اپنی اندرونی کشمکش سے تھک چکا ہو۔ تو چاند کا پھٹنا ایک بڑی بیرونی نشانی بھی ہے اور ایک اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا استعارات بھی۔ صورت آگے چل کر ایسی ہی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کی مزید مثالیں دیتی ہے، لیکن پورے معاشروں کی سطح پر۔ کیا قوم نوح، عاد اور سمود کی کہانیاں اسی مرکزی خیال کی توسیع ہیں؟ جی بالکل، یہ صرف تاریخی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اندر موجود رویوں اور کیفیات کے استعارے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر قوم نوح، یہ ہمارے اس نفس کی طرح ہے جو بہانوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ کوئی عادت ہمارے لیے نقصان دہ ہے، لیکن ہم خود کو تسلی دیتے ہیں کہ بس آج آخری بار، یا ابھی صحیح وقت نہیں ہے۔ ہاں، یہ تو بہت ہوتا ہے۔ یہ وہی اندرونی سیلاب ہے جس میں ہم خود کو ڈبو دیتے ہیں۔ اور قوم عاد کا ذکر ہے جو اپنی طاقت کے نشے میں مست تھی۔ یہ بات تو آج بھی بہت متعلقہ لگتی ہے۔ یعنی یہ صرف ہزاروں سال پرانی قوم کی کہانی نہیں، بلکہ ہر اس شخص، ادارے یا معاشرے کی کہانی ہے جو اپنی کامیابی کی گھمنڈ میں مبتلا ہو جائے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اسی طرح قوم سمود مقدس حدود سے بغاوت کی علامت ہے، اور فرعون ہمارے اندر کا وہ ظالم اور متکبر حکمران ہے جو اپنی بات کے آگے کچھ نہیں سنتا۔ تو تاریخ ایک آئینہ بن جاتی ہے۔ جی، باہر کی تباہی دراصل اندر کی تباہی کا عکس ہوتی ہے۔ سورۃ القمر یہ سکھاتی ہے کہ یہ قومیں صرف ماضی میں نہیں تھیں، یہ ہمارے اندر بھی زندہ ہو سکتی ہیں۔ اور یہ کہ روحانی تباہی کبھی اچانک نہیں ہوتی۔ کبھی نہیں، یہ ایک چھوٹی سی نافرمانی، ایک غلط سوچ سے شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ پورا دل ہی الٹ جاتا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ صورت آئینے کی طرح ہے۔ یہ صرف پرانی قوموں کی نہیں بلکہ ہماری اپنی غلطیوں کی عکاسی کرتی ہے۔ تو کیا اس کو پڑھنے کا مقصد انسان کو خوفزدہ کرنا ہے یا اسے اپنی اصلاح کے لیے ایک موقع دینا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اس صورت کا مقصد خوف دلانا نہیں بلکہ خبردار کرنا ہے۔ یہ خدا کے غصے کے بارے میں نہیں بلکہ روحانی قوانین کے بارے میں ہے کہ جب انسان ان اصولوں کو توڑتا ہے تو اس کے فطری نتائج کیا ہوتے ہیں۔ اچھا، اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ سکھاتی ہے کہ ہر تباہی اور ٹوٹ پھوٹ میں بھی رحمت کی طرف واپسی کا ایک دروازہ چھپا ہوتا ہے۔ اس کی ساخت بھی اسی سفر کو دکھاتی ہے۔ آغاز
وہم کے پھٹنے سے ہوتا ہے، اور اختتام دو طرح کے دلوں پر ہوتا ہے۔ ایک وہ دل جو باغات اور نہروں میں ہے، اور دوسرا وہ جو آگ میں جل رہا ہے۔ انتخاب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر سورت النجم ہمیں خدا کے قریب ہونے کا راستہ دکھاتی ہے، تو سورت القمر اس قربت کو برقرار رکھنے کا طریقہ سکھاتی ہے، یعنی اپنے اندر کی خامیوں کا سامنا کر کے اور انہیں دور کر کے۔ یہ سفر کا دوسرا اور شاید زیادہ مشکل حصہ ہے۔ جی، یہ ایک گہرا اور بعض اوقات بے چین کر دینے والا عمل ہے، لیکن ہر روحانی پیدائش اسی طرح کی ٹوٹ پھوٹ سے شروع ہوتی ہے۔ قربت کی قیمت پاکیزگی ہے۔ اور یہ ہمارے سننے والوں کے لیے غور کرنے کا ایک خیال چھوڑ جاتا ہے۔ اگر یہ صورت ان لوگوں سے خاص طور پر مخاطب ہے جنہوں نے اپنے اندرونی چاند کو ٹوٹتے ہوئے محسوس کیا ہے، تو اس بات کا کیا مطلب ہے کہ ہر تباہی اپنے اندر رحمت کی طرف واپسی کا ایک دروازہ بھی رکھتی ہے؟